بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23واں پارہ ہے۔ 23واں پارہ کے شروع میں سورہ یاسین ہے، مگر اس کا آغاز 22ویں پارے سے ہی ہو جاتا ہے۔ تو سورہ یاسین کے بارے میں مختلف قسم کی روایات ہیں، یعنی سورہ یاسین کی فضیلت میں، سورہ یاسین کی شان میں۔ بعض روایات بہت کمزور ہیں، قابل قبول نہیں ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو قابل قبول ہیں۔ جو قابل قبول ہیں ان میں سے میں ایک آدھ روایت عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، حاکم میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ آپ نے فرمایا، جو آدمی بھی اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اقرؤوها علی موتاکم، اپنے مردوں پر اس کو پڑھا کرو۔ لہذا جس آدمی کی روح قبض ہو رہی ہو، آخری وقت ہو، اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے سے اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو ہر گھر میں اموات ہوتی ہیں۔ جب ہمارے گھر میں کسی کی موت ہونے لگے، آخری لمحہ ہو، تو ہم سورہ یاسین میں مشغول ہو جائیں، اللہ اس کی روح نکلنے میں آسانی فرمائے گا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ایک اور روایت ہے، سنن الدارمی کی ہے اور روایت مقبول ہے۔ آپ نے فرمایا، من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو دن کے شروع حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ جس دن کوئی خاص کام ہو، کہیں انٹرویو دینے جانا ہے، کہیں سفر پہ جانا ہے، کہیں کسی اور کام کے لیے جانا ہے، اس دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لیں تو اس دن کے اللہ سارے کام آسان کر دے گا۔ ایک یہ، اور ایک دوسری حدیث صحیح ہے، آپ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جو آدمی دن کے شروع میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اکفک آخرہ ہو، میں دن کے آخر تک آج تجھے کافی ہوں۔ 4 رکعتوں کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے بعد اشراق کا جب وقت ہو جائے، 2 نفل اشراق کے پڑھیں، اشراق کے 2 نفل پڑھنے کے بعد 2 اور پڑھ لیں، 4 ہو گئے۔ آج دن کے اختتام تک اللہ آپ کی کفایت کرے گا، یعنی اللہ آپ کو کافی ہے آج کے دن۔ حدیثیں تجربے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہر حالت میں درست ہیں۔ ویسے میں آپ کو تجربہ عرض کر رہا ہوں، خود میں نے کئی دفعہ اس کا تجربہ کیا ہے کہ کئی دفعہ دن میں ایسے محسوس ہوا کہ آج فلانا اہم کام ہے، تو دن کے شروع میں ہی اشراق پڑھ کر اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ بہت آسانی فرماتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے یہ 4 رکعت نفل پڑھنے کے لیے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، پھر مسلسل اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہو، اشراق کے 2 نفل پڑھ کر پھر اور 2 نفل پڑھو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے کام کاج میں لگ جائیں۔ جب اشراق کا وقت ہو جائے، اشراق کا وقت کوئی 9:30 10 بجے تک رہتا ہے، 9:30 10 سے پہلے جب بھی آپ کو فرصت ملے، 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل اور پڑھ لیں۔ پھر اس دن جو بھی آپ کا کام ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اب اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ یہ کئی دفعہ آزمایا ہے، اس لیے اس کو تو ہم پکا پلے باندھ لیں۔ جس دن کوئی کام ہو، اس دن سورج طلوع ہونے کے فجر کی نماز پڑھیں، کیونکہ اشراق تو فرض نماز کے بغیر نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 9:30 10 بجے تک کسی وقت بھی 2 نفل اشراق کی نیت سے، اور اس کے بعد 2 نفل ویسے پڑھ لیں بھی جو حدیث میں آئے ہیں۔ بس پھر بے فکر ہو جائیں، پھر اس دن جو کام بھی ہوگا، آپ جس کام کی نیت سے پڑھ رہے تھے، اللہ اس میں خیر ڈالے گا۔ اگرچہ ظاہری طور پر آپ کو اس میں خیر نظر نہ آئے کہ میں تو چاہتا تھا یوں ہو، یہ تو یوں ہوا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ اللہ نے کیا ہے، اللہ اس کا اچھا نتیجہ نکالے گا۔ یہ چند باتیں سورہ یاسین کے بارے میں تھیں۔ چونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس کے پہلے صفحے پر 1-2 اہم باتیں ہیں توحید کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل دی سادی سی۔ یہ کافر کہا کرتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا كُنَّا تُرَابًا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، ارے جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مرا ہوا انسان قبر میں جا کر پھر کیسے اٹھے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک عقلی دلیل دی۔ اللہ نے فرمایا، یہ ہو سکتا ہے، زمین سے نکل سکتا ہے مرا ہوا انسان۔ قرآن سمجھانے کے لیے کوئی فلسفہ نہیں بیان کرتا، سادی چیزیں بیان کرتا ہے تاکہ ہر ایک سمجھ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ ہاں، اس کی میں آپ کو نشانی دیتا ہوں، عقلی بات۔ فرمایا، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اس کی نشانی فرمایا مردہ زمین ہے۔ لفظی ترجمہ بھی یہی ہے کہ مردہ زمین نشانی ہے مردہ انسان کو سمجھنے کے لیے، کہ مردہ انسان زمین سے باہر کیسے نکلے گا۔ کہا جیسے مردہ زمین کو لے لو، مردہ زمین کا مطلب جو بنجر ہوئی پڑی ہے، جس میں کچھ بھی نہیں اگتا، خشک ہوئی پڑی ہے، یوں سمجھ،
خشک ہوئی پڑی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر پانی برساتے ہیں، یہی خشک زمین اپنے اندر سے پودے نکال دیتی ہے۔ کہا آپ دیکھو، اللہ فرماتا ہے کہ ایک زمین مر چکی تھی کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا تھا، ہم نے پانی برسا کر اس میں سے پودے، اور بعض پودے کئی سالوں بعد درخت بن جاتے ہیں۔ اگر ہم ایک مری ہوئی زمین میں سے پانی برسا کر درخت باہر نکال سکتے ہیں، جس زمین کو کھود کر دیکھو تو اندر درخت موجود بھی نہیں تھا، تو تمہارا کیا خیال ہے اے لوگو، جو انسان ایک دفعہ زمین میں موجود تھا، ہم اس انسان کو زمین سے باہر نہیں نکال سکتے؟ بے جان زمین سے درخت نکال سکتے ہیں، اس زمین کے اندر سے انسان کو باہر نہیں نکال سکتے؟ کہ تھوڑی سی عقل استعمال کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گا، جب ہم درخت نکال سکتے ہیں تو پھر انسان بھی نکال سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے دو باتیں ایسی بیان فرمائیں جن کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے۔ قرآن عجب کلام ہے، لیکن 1500 سال پہلے اونٹوں کے زمانے میں قرآن اترا ہے، جب سائنس کی ایس بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، اور قرآن ایسے دعوے کرتا ہے کہ جو آج کے زمانے میں سائنس اس کو بڑا بآسانی چیلنج کر سکتی ہے کہ یہ تو قرآن نے اس وقت سرسری نظروں سے دکھائی دینے والی آنکھوں کے مطابق کہہ دیا، تو آج کی تو تجربات نے اس کے خلاف ثابت کر دیا۔ یہ ہو سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 1500 سال ہو گیا، سائنس کی ترقیوں نے قرآن کے مضامین کو ثابت تو کیا ہے، لیکن سائنس کی کسی تھیوری نے قرآن کے خلاف کوئی نظریہ اپنی حقیقت کے ساتھ پیش نہیں کر سکی۔ اگر پیش کیا بھی ہے نظریہ قرآن کے خلاف، تو نظریہ خود اپنی موت مر گیا ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، کہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ پھر اللہ نے گنوایا مما تنبت الارض، پودوں کے درختوں کے جوڑے ہیں، کھجور مذکر بھی ہوتی ہے مؤنث بھی ہوتی ہے، درختوں کے جوڑے بنائے ہیں۔ پھر فرمایا ومن انفسهم، انسانوں کے جوڑے بنائے ہیں، سمجھ آتا ہے مرد ہوتا ہے عورت ہوتی ہے۔ آگے فرمایا ومما لا يعلمون، صحابہ کے زمانے میں قرآن اتر رہا ہے کہ ان چیزوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں جن کا تمہیں ابھی علم بھی نہیں ہے۔ یہاں یوں کہا سورۃ الذاریات آیت نمبر 49 میں کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں سب کا جوڑا ہے، درختوں کا جوڑا، پرندوں کا جوڑا، جانوروں کا جوڑا، انسانوں کا جوڑا تو سمجھ آتا تھا۔ یہ کہہ دینا کہ ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، اس کو تو سائنس جھٹلا سکتی تھی کہ ہر چیز کا جوڑا کیسے ہو سکتا ہے، بے جان چیزوں کا جوڑا کہاں سے آ گیا۔ آج کی سائنس نے جب ترقی کی تو وہ بالکل ثابت ہو گیا۔ بجلی کا تو سارے سمجھتے ہیں، جمع منفی ہوتا ہے، پازیٹیو نیگیٹو ہوتا ہے، یہ جوڑا ہے۔ ایٹم کے اندر پروٹون ہوتا ہے، الیکٹران ہوتا ہے، الیکٹران نیگیٹو ہوتا ہے، پروٹون پازیٹیو ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک جوڑا بنتا چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تذکرون، یہ آیت اس وقت اتر رہی ہے کہ میں نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے ہیں، شاید تمہیں کوئی نصیحت آ جائے، شاید تمہیں کوئی عقل آ جائے کہ اللہ اتنی بڑی بات کر گیا ہے کہ ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ بنے ہیں، شاید تمہیں میرے قرآن سے کوئی نصیحت مل جائے کہ سچا کلام ہے۔ یہ عجیب بات اللہ نے بیان فرمائی کہ ہر چیز کا جوڑا، اور سائنس نے اس کی تائید کی۔ اصل میں سائنس قرآن کی تائید نہیں کرتی، بلکہ سائنس جب قرآن کے مطابق بولتی ہے تو قرآن کی وجہ سے سائنس کی تائید ہو جاتی ہے۔ دوسری بات جو بڑی مارکۃ الآراء بحث ہے، قرآن کا والشمس تجری لمستقر لہا، سورج چل رہا ہے، سورج چلتا ہے، تجری سادہ سا لفظ چلنے کو کہتے ہیں۔ سائنس نے اس پر جب تھیوری پہلی پیش کی تو اس نے اس کے بالکل خلاف پیش کی۔ پولینڈ کا سیاستدان کا نام آتا ہے، سائنسدان تھا، نکلاس نام تھا، 1543 ہجری میں اس نے یہ تھیوری پہلی دفعہ پیش کی۔ اس نے کہا سن از دا اسٹیشنری وائل دا ارتھ روٹیٹس، کہ سورج ساکن ہے، زمین گھومتی ہے۔ اچھا قرآن کہتا ہے کہ سورج چلتا ہے، تو انہوں نے کہا مسلمانوں کا سادہ پن ہے، بھولا پن ہے، کہ اس لیے کہ چلتا ہوا نظر آتا ہے تو انہوں نے بھی قرآن میں لکھ دیا کہ چلتا ہے۔ اور ہماری سائنس کی نظر سے دیکھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ چلتا نہیں، یہ ٹھہرا ہوا ہے۔ سائنس سے ثابت کر دیا انہوں نے کہ قرآن کہتا ہے سورج چلتا ہے، سائنس نے ثابت کیا سورج ساکن ہے۔ اب جو طوفان بدتمیزی مچا اس وقت تاریخ میں مسلمانوں کے خلاف کہ بالکل بھولے بھالے ہیں، ظاہری طور پر دیکھ کر لکھ دیتے ہیں، یہ تو ایسے ہے جیسے آدمی تیز سواری پر ہو، اس کو درخت چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، حقیقت کی نظر سے دیکھو درخت ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو تو تھے ایمان کے پکے، انہوں نے تو کہا بھئی جو قرآن حدیث میں وہی سچ ہے، تمہاری تھیوریاں تمہیں مبارک ہو، ہم قرآن نہیں چھوڑ سکتے۔ جو تھے ایمان کے کچے، علماء سے دور، دین سے دور، مدارس سے بیزار، مولویوں سے بیزار، ان کے کنفیوژنس پیدا ہونا شروع ہو گئیں کہ یار قرآن کیا کہتا ہے، تھیوری کیا کہتی ہے۔ سائنس تو تجربے کو کہتے ہیں، سائنس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے
کہ مشاہدے سے جو چیز حاصل ہو اس کو سائنس کہتے ہیں. سائنس یہ فرضی باتیں نہیں مانتی، تو وہ کہتے ہیں سائنس تو دیکھ کر بتاتی ہے، اور یہ تھیوری بتا رہی ہے کہ سورج ساکن ہے، قرآن کہتا ہے چلتا ہے. تو جو کچے ایمان کے تھے وہ ڈاماڈول ہو گئے، جو پکے ایمان کے تھے انہوں نے کہا تمہاری تحقیقات تمہیں مبارک ہوں، بس قرآن سچا ہے. خیر کافی عرصے تک ایسا چلتا رہا. پھر ایک وقت آیا جب فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ایجاد ہوا، اس لا نے اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا بالکل. اس نے کہا وہ تھیوری ہی غلط تھی، لہذا سورج کا ساکن ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر وقت گزرتا رہا. 19ویں صدی میں ولیم ہرشل آیا، اس نے پہلی دفعہ پھر یہ تھیوری پیش کی. اس نے کہا سن از ٹریولنگ تھرو اسپیس، کہ سورج اس فضا میں خلا میں یہ سفر کر رہا ہے، چل رہا ہے. اس تھیوری کو آج تک پذیرائی ہے. پھر یہ تھیوری نہیں ٹوٹی. پہلی تھیوری کہ سورج ساکن ہے اس کو تو فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس نے توڑ دیا تھا. پھر جو لاسٹ تھیوری پیش ہوئی ہے ولیم ہرشل نے پیش کی، اور وہ آج تک 19ویں صدی سے چلی، اب تو 21ویں صدی چل رہی ہے. 150 سال ہونے والا ہے، اس تھیوری کے خلاف کوئی تھیوری نہیں آئی. قرآن کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے. قرآن نے پہلے بھی کہا تھا کہ سورج ٹریولنگ ہے، سورج چل رہا ہے، اور آج بھی کہتا ہے چل رہا ہے. تمہاری تھیوریاں تمہیں مبارک ہوں، جو قرآن کہتا ہے وہی حق ہے. اس لیے اللہ نے پہلے صفحے میں کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا ذالک الکتاب لا شک فیہ، شک تو شک کو کہتے ہیں. ریب کا مطلب ہوتا ہے شک کا وہ ادنا سا ابتدائی ذرہ جہاں سے شک اٹھنے لگتا ہے، اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ شک کی ابتدائی جڑ ہی نہیں ہے، شک نام کا کوئی امکان نہیں ہے قرآن میں. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے ہر حرف میں سچائی ہے. اسی پارے میں ہی پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ تعالیٰ اے لوگوں تمہیں ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے، خلقا من بعد خلق مرحلہ وار، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، 3 پردوں میں. آپ مجھے بتاؤ جب قرآن اتر رہا ہے اندر کی چیزیں کس نے دیکھی؟ کہ اندر بچہ کتنے تہوں میں کتنے پردوں میں ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا. اور اللہ کے نبی اور قرآن اس وقت بول رہا ہے کہ بچہ اندر 3 پردوں میں ہے. اور آج کی سائنس نے کیا کہا کہ بچہ فیٹل ممبرینز میں بچہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر 3 تہیں ہوتی ہیں. جس تہہ کے اندر لیئر جھلی میں بچہ ہوتا ہے اس کو ایمنیون کہتے ہیں. ایک اس سے اوپر اور لیئر ہے اس کو کوریون کہتے ہیں. ایک اس سے اوپر ہے جس کو یوٹرس یا رحم بچے دانی کہتے ہیں. ٹوٹل 3 پردے ہیں جن کے اندر وہ بچہ ہوتا ہے. مجھے بتائیں اللہ کے نبی کو یہ کیسے پتہ چلا تھا کہ یہ 3 لیئرز ہیں؟ اور سائنس نے جب تحقیق کی تو 3 ہی بتائیں، نہ 4 بتائیں، نہ 5 بتائیں. یہ ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ایمبریالوجی کا فن پہلی دفعہ 1970 میں ایجاد ہوا، جس سے الٹرا سونوگرافی ساری چیزیں نکلیں. اور یہ قرآن 1500 سال پہلے اتر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ بچہ 3 پردوں میں ہوتا ہے. یہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے. جب یہ بات اللہ نے فرمائی کہ بچہ 3 پردوں میں ہوتا ہے، آگے اللہ نے بڑے جلال سے کہا کذالکم اللہ ربکم، لوگوں یہ ہے تمہارا رب. پھر کہا لہ الملک، بادشاہت تو اسی کو سجتی ہے. پھر کہا لا الہ الا ہو، وہی تو سب کچھ ہے. پھر کہا فانا تصرفون، ارے اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا قرآن چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ طاقت دیکھے نا کلام کی. بچے کو کہا 3 پردوں میں ہے، پھر آگے فوراً کہا ذالکم اللہ ربکم، لوگوں یہ ہے تمہارا رب. لہ الملک، بادشاہت اسی کو سجتی ہے. لا الہ الا ہو، یہ کلمہ پڑھو. فانا تصرفون، ارے اب قرآن چھوڑ کے کدھر جاتے ہو؟ یا تو اس کے خلاف لاؤ کچھ، اگر اس کے خلاف نہیں لاتے تو پھر مانو قرآن کو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، قرآن کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، کل بھی سچا رہے گا. اسی یقین محکم پر اللہ ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. دنیا کی سائنسوں کی اور ٹیکنالوجی کی تھیوریز کو دیکھ کر، ان کے جدید نظریات کو دیکھ کر جو اسلام کے مخالف ہوں اور آنکھوں سے دکھلا دیں، ہم ان آنکھوں کے دیکھے ہوئی تھیوری اور تجربے ایکسپیریمنٹ کو جھٹلا سکتے ہیں، لیکن ہم قرآن اور حدیث کے لکھے ہوئے ایک حرف کو بھی نہیں جھٹلا سکتے. وہ سائنس جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مجھے میرے رب کی قسم نہیں ہو سکتا.
آج تک اس کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ اس طرح کے 20 مضامین سائنس کے قرآن میں ہیں۔ آج تو سائنس دنا رہی ہے، آج وہ ثابت کر کے دکھلا دیتی قرآن کو جھوٹا۔ جب آج بھی نہیں دکھلا سکی تو آگے تو بظاہر سائنس کا زوال ہے، مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے، اب پیچھے گیر لگے گا، تو لہذا قرآن کو پوری تاریخ انسانیت میں جھوٹا نہیں کیا جا سکا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پہ پورا یقین نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ اے اللہ تو نے جو یقین کی پختگی ہمیں عطا فرمائی، اس ہی پہ موت عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارا ایمان سے پھسل جانا کوئی بعید نہیں اگر تیری رحمت نہ ہوئی۔ ہم اس وقت پر یقین ہے کہ تیرا دین، تیرا قرآن سچا ہے، لیکن یہ پر یقین ہونا بھی تیری توفیق سے ہے۔ اگر تیری توفیق سلب ہو گئی تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میرا مولا ہمارا ہاتھ نہ چھوڑنا، ہمیں ایمان کے ساتھ سلامت رکھنا، ایمان کے ساتھ بلانا، قرآن پہ یقین پکا رکھنا ہمارا، اسی حال میں موت دینا کہ ہم تیرے دین پہ راضی ہوں، تیرے دین پہ راضی ہوں، تیرے دین کو سچا سمجھتے ہوں۔ کسی قسم کی الجھن کنفیوژن ہمارے دل میں تیرے قرآن کے بارے میں نہ ہو، اسی حال میں اپنے پاس بلانا۔ بدبختی کی اور کفر کی موت سے بچانا، اسلام کو جھٹلانے کی موت سے بچانا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔